نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، یہ مبارک مہینہ ماہ رمضان المبارک، ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کنبہ اور دمبہ کی قربانی نہیں ہوئی. یہ وہ مہینہ ہے جس میں فاطمہ کے لال امام حسین کی قربانی ہوئی. یہ وہ مہینہ ہے میرے اسلامی بھائیو محبان اہل بیت، یہ وہ مہینہ ہے جس میں امام حسن کی قربانی ہوئی. میرے اسلامی بھائیوں، جب یہ اول مہینہ اسلامی کا مہینہ ہے، یعنی جو ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ ماہ محرم الحرام قربانی سے مہینہ شروع ہوتا ہے، اور اسلامی جو مہینے آخری مہینہ بھی ذی الحجہ کا ہوتا ہے وہ بھی قربانی سے ہی ختم ہوا کرتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان مقدس میں ارشاد فرماتا ہے جو اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہوں، قتل کیے جائیں تو انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون، اور لیکن تمہیں شعور نہیں. میرے اسلامی بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ماہ شعبان معزز کا مہینہ ہے. 5 شعبان معزز کی تاریخ 4 ہجری ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. ایسا لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر چڑھا ہے. ریکارڈنگ کر رہے ہیں بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے 14ویں کا چاند پھر ہو چکا ہے. ایسی سورج نظر آ رہی ہے. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کی چھوٹی بیٹی کے گھر تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے داماد علی کو فرما دیتے ہیں. اپنے داماد سے کہتے ہیں اے داماد، اے تو حضرت علی سے کہتے ہیں تم دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، کسی کو آنے مت دینا، کسی کو اندر آنے کی جرأت نہ اجازت دے. آپ بالکل اجازت نہ دینا، آپ اندر بالکل کسی کو آنے نہ دینا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضری دیتے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دروازے پر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی
اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے علی یہ تو بتاؤ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا آپ کہاں گئے ہوئے ہیں؟ تو حضرت علی نے عرض کیا اے صدیق اکبر اے میرے بھائی سنو تو صحیح کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے ہیں، گھر کے اندر ہیں اور مجھ سے کہیں کر کے گئے ہوئے ہیں کسی کو گھر سے اندر کسی کو گھر کے اندر آنے مت دینا، جو بھی آئے اس سے یہی کہنا آپ اندر مت جاؤ، زیادہ کوئی جرأت کرے زیادہ کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کر گئے تو کہہ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے ہیں، گھر کے اندر تشریف فرما ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے پاس ہوتے ہیں اور بار بار حضرت علی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھتے ہیں حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا دیکھتے ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کی پیدائش پر 4000 فرشتے تشریف لائے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش پر 40000 فرشتے تشریف لائے ہیں، اور تیسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش پر تقریباً 70000 فرشتے تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر پر تشریف لے گئے، گھر کے اندر موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں، صدیق اکبر بار بار پوچھ رہے ہیں کہ حضور اندر سے کب نکلیں گے؟ فرشتوں کا آنا جانا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر کے چلے جا رہے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے، دوسرا فرشتہ جاتا ہے، تیسرا فرشتہ آتا ہے، چوتھا فرشتہ جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے معاملہ جاری رہا۔ میرے اسلامی بھائیوں جو آخری فرشتہ بچتا ہے وہ ایک آخری فرشتہ جب دروازے پر 2 فرشتے جاتے ہیں، دروازے پر بات کرتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کے نواسے یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش پر یعنی تقریباً 4,24,000 فرشتے تشریف لائے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کہ باتیں سن لی انہوں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی باتیں سن لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں نبی آخر الزمان دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور آتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر سے بات کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات سن لی کہ 4,24,000 فرشتے تشریف لائے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہیں یہ بتاؤ تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی ہے، تمہیں بات کیسے پتا چلی ہے کہ 4,24,000 میرے امام حسین نواسے کے پیدائش پر فرشتے تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ابو جان اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنو تو صحیح، 2 فرشتے بات کر رہے تھے، ہم دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، وہ چلے جا رہے تھے، راستے میں بات کرتے ہوئے آئے کہ 4,24,000 میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پیدائش پر فرشتے تشریف لائے۔ میرے اسلامی بھائیوں محبان اہل بیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی 4,24,000 فرشتے تشریف لائے۔ اس میں سے ایک فرشتہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر رہا ہے، وہاں سے نہیں ہٹا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گیا، امام حسین کی زیارت کر رہا ہے، امام حسین کی
ज़ियारत कर रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके ना पैर हैं ना दोनों हाथ हैं। मेरे इस्लामी भाई पैरों से माजूर है, हाथों से माजूर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फरिश्ता तू ये तो बता कि तेरे ये हाथ पैर कैसे चले गए हैं? तेरे हाथ पैर तो थे, अब ये कैसे चले गए हैं? तो वो फरिश्ता अर्ज करता है, मैं आसमानी दुनिया पर जब था तो मैंने क्या देखा कि जमीन की जानिब जब मैंने देखा तो एक आदमी के ना हाथ है ना पैर है, एक आदमी का ना हाथ है ना पैर है। तो मैंने ये कहा कि ऐ अल्लाह, इससे बेहतर था कि उस शख्स को ना पैदा करता, यानी उसको जिंदगी ना देता, इससे बेहतर था कि उसको मौत दे देता। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के रसूल यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ज्यादा कहर और जब्बार में हुआ, बहुत ज्यादा गजबनाक हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हाथ और मेरे पैर खत्म कर दिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला इतना गैर और गजब में हुआ। मेरे इस्लामी भाइयों, अब वो फरिश्ता की जारी करता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत गिरिया जारी कर रहा है और कर रहा है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमा दें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे हाथों को वापस कर दे, मेरे पैरों को वापस कर दे। मेरे इस्लामी भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फरिश्ता जा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो चादर ओढ़े हुए हैं उस चादर को अपने जिस्म में लगा लेना, जो आपके पैर गए हुए हैं, जो आपके हाथ गए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके वो पैर आपके वो हाथ वापस कर देगा। मेरे इस्लामी भाइयों, फरिश्ते ने वो ऐसा ही किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो चादर को, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चादर को अपने बदन से लगा लेते हैं, अपने बदन से लगा लेते हैं। तो क्या देखते हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चादर को वो फरिश्ता अपने जिस्म में टस से मस करता है, अपने जिस्म में मिलाता है, तो उसके हाथ भी मौजूद हो जाते हैं, पैर भी मौजूद हो जाते हैं। मेरे बोलने में और सुनने में कुछ गलतियां